السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر کا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ آج بچوں 9 جون سن 2020 تاریخ ہے۔ ہم زمین کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ زمین کی ہم نے تعریف کی تھی اور زمین میں ہم نے دیکھا تھا کون سی چیزیں شامل ہیں۔ پھر ہم نے زمین کی پروفیسر الفریڈ مارشل کی تعریف کی تھی کہ زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جو قدرت نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے مفت عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بچوں زمین کی خصوصیات دیکھی تھی جو پروفیسر ڈیوڈ ریکارڈو اور اس کے پیروکاروں نے، اس کے فالورز نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے خصوصیت دیکھی تھی کہ زمین قدرت کا مفت عطیہ ہے، بلا معاوضہ ہے۔ انسان اپنی محنت جد و جہد سے 1 انچ رقبہ بھی زمین کا پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ البتہ وہ زمین سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی معدنیات، جنگلات، پانی، روشنی، آب و ہوا وغیرہ۔ دوسری خصوصیت ہم نے پڑھی تھی محدود اور مقررہ مقدار ہے زمین کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے کل رقبے میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، زمین کی مقدار معین ہے، فکس ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بنجر صحرائی دلدلی زمینیں ہیں ان کو انسان اپنی محنت سے زرخیز زمین میں تبدیل کر سکتا ہے، جس سے قابل کاشت زمینوں کی مقدار بڑھ گئی ہے، جبکہ کچھ زمینیں کٹاؤ، سیلاب، زلزلے کی وجہ سے بیکار بھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان اپنی محنت سے زمین کا استفادہ تو بڑھا سکتا ہے لیکن زمین کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تیسری خصوصیت بچوں ہم نے اسٹڈی کی تھی زرخیزی میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی زمین کے تمام قطعات، زمین کے تمام ٹکڑے زرخیزی کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ زیادہ زرخیز ٹکڑے ہوتے ہیں، کچھ کم زرخیز ٹکڑے ہوتے ہیں یا قطعات ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل بنجر اور غیر آباد ہوتے ہیں، اور یہ مختلف پیداواریں دیتے ہیں۔ کچھ کم پیداوار، جو کم زرخیز ہیں وہ کم پیداوار دیتے ہیں، جو زیادہ زرخیز ہیں وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی تمام اکائیوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ چوتھی خصوصیت بیٹا محل وقوع میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض زمینیں شہروں، منڈیوں، بندرگاہوں کے قریب ہوتی ہیں، سڑکوں کے قریب ہوتی ہیں، راستوں کے قریب ہوتی ہیں، جن کی پیداوار کو منڈیوں تک لانا آسان ہوتا ہے اور اس کے لیے زیادہ خرچ بھی برداشت نہیں کرنا پڑتا، لہذا پیداوار زیادہ ہوتی ہے، آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایسی زمینیں بھی ہیں جو شہروں سے بہت دور ہیں، منڈیوں سے کافی دور ہے، راستوں سے کافی دور ہیں، جن کی پیداوار کو منڈیوں میں لانے تک بہت زیادہ خرچ آتا ہے، لہذا آمدنی بھی کم ہوتی ہے ان کی۔ پانچویں خصوصیت دیکھیں گے ہم، جغرافیائی لحاظ سے زمین میں حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی۔ حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی، یعنی اس میں موبلٹی نہیں پائی جاتی کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین کے قطعات کو چینج کر لیا جائے، منتقل کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زرخیز زمین کا کوئی ٹکڑا بنجر زمین سے بدلنا چاہیں تو وہ بدل لیں، ممکن نہیں ہے ایسا۔ ملکیت تبدیل ہو سکتی ہے، استعمال بھی مختلف ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی زمین کے زرخیز ٹکڑے پر گندم بھی اگائی جا سکتی، کپاس بھی، یا گنا اور سبزیاں وغیرہ یا پھل وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں، کارخانے بھی بنائے جا سکتے ہیں، سڑکیں، ریلوے لائنیں بھی بچھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن زمین کے مختلف قطعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا،
لہٰذا زمین کے کرائے، ٹھیکے یا لگان میں فرق پایا جاتا ہے۔ جو زمینیں کمرشل ایریا کے قریب ہوں گی وہاں پر شاپس کے کرائے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو زمینیں رہائشی کالونیوں میں پلاٹس پڑے ہوئے ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جو شہر سے باہر ہیں ان کے کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں چھٹی خصوصیت ہے زمین کے اندر پائیداری کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی، یہ دیر پا ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے کوئی ٹکڑا زمین کا بیکار ہو جائے تو اسے دوبارہ بھی قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا ہے اور بیکار ہو گیا ہے۔ بچوں 7ویں خصوصیت ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عاملین پیدائش کا نسبتی تقابلی موازنہ کیا جائے تو زمین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، مرکزی سینٹرل امپورٹنس ہے اس کی، کیونکہ دیگر عاملین کا تصور زمین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی زمین نہ ہو تو انسان کا وجود ناممکن ہے، محنت کا وجود ناممکن ہے، اس پر مشینری نہیں بنائی جا سکتی زمین کے بغیر، اسی طرح سے آجر بھی زمین کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ 8ویں خصوصیت بیٹا اس کی قانون تقلیل حاصل کا نفاذ ہے۔ تقلیل حاصل سے مراد ہے کہ پیداوار جو ہے وہ گرتی جاتی ہے ہر اگلی اکائی محنت کی لگانے سے، محنت اور سرمایہ کی لگانے سے زمین پر پیداوار پہلے سے کم ہوتی جاتی ہے، یعنی ایک کسان لگا دیں 1 ایکڑ پر تو وہ پیداوار زیادہ دے گا، دوسرا لگائیں تو کل پیداوار تو بڑھے گی لیکن اس دوسرے مزدور کی پیداوار اتنی نہیں دے گا جتنی ایک مزدور یا کسان زمین پر لگانے سے حاصل ہوتی۔ مثال کے طور پر گندم کاشت کر رہے ہیں، 1 ایکڑ پر ایک مزدور لگایا، کسان لگایا، اس نے 30 من پیداوار دی تو اگلا کسان لگانے سے وہ 20 من پیداوار دے گا، تو کل پیداوار 1 ایکڑ کی 60 من ہوگی، لیکن دوسری اکائی جو ہوگی محنت کی کسان کی اس کی 20 من پیداوار ہوگی جبکہ پہلے کی 30 من تھی، لہٰذا یہ تقلیل ہوگی، گر گئی پیداوار اگلے۔ پھر ایک اور کسان لگایا جائے تو وہ اب 20 من بھی پیداوار نہیں دے گا بلکہ اس سے کم دے گا، چونکہ زمین پر اگر ایک ہی جیسے عامل کی محنت کی اکائیاں لگائی جائیں اور پیداوار وہ اتنی دیتے جائیں 30 من 30 من 30 من، پھر تو زمین کے ایک ہی ٹکڑے سے پوری دنیا کی پیداوار حاصل کی جا سکتی زیادہ سے زیادہ کسان لگا کر، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے قانون تقلیل حاصل کا نفاذ ہوتا ہے، زمین پر جلد ہو جاتا ہے اور محتم پیداوار گرنے لگتی ہے، یعنی ہر اگلی اکائی کی پیداوار محنت اور سرمایہ کی ہر اگلی اکائی لگانے پر پیداوار ان کی گرتی جاتی ہے۔ نمبر 9 آخری خصوصیت ہے، زمین کی زرخیزی محدود ہے۔ جب کسی زمین کے ٹکڑے کو بار بار لگاتار استعمال کیا جائے، اسے خالی نہ چھوڑا جائے تو زمین کی زرخیزی اور قوت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی پیداوار گرنے لگ جاتی، کم ہونے لگ جاتی ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی زرخیزی محدود ہوتی ہے، اس کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک حد تک زمین کی زرخیزی کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے، لیکن جب بار بار سال میں 2 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں تو زمین کی پاور کم ہو جاتی، پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ کمزور فصل اس پر تیار ہونے لگ جاتی ہے، زرخیزی اس کی کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو بچوں ہمارا یہ آج کا ٹاپک یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات بڑی آسان سی خصوصیات ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کریں گے، تیار کر لیں گے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی پیپر میں آ سکتا ہے اور لانگ کوسچن بھی پیپر میں آ سکتا ہے، تو اس کو آپ 2-3 مرتبہ ریڈ کر لیں گے۔ نیکسٹ جو ہے کل کے لیکچر میں یا اگلے لیکچر میں ہم زمین کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ اگر یہ سوال زمین کی خصوصیات لانگ کوسچن میں آ جائے تو بچوں اس سے پہلے جو زمین کی تعریف اور جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں زمین میں شامل ہوں گی، 8 پوائنٹس دیے گئے ہیں، تو اور اس کے بعد پروفیسر ایڈورڈ مارشل کی تعریف کی گئی ہے، تو بچوں اس کو پہلے لکھ لیں گے، اس کے بعد ہم زمین کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے۔ چاہے زمین
کی تعریف پوچھی جائے نہ پوچھی جائے، آپ لوگوں نے پہلے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کو پہلے لکھنا ہے، اس زمین کی تعریف، اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں، 8 پوائنٹس، الفریڈ مارشل کی تعریف زمین کی، اور پھر اس کے بعد زمین کی جو یہ 8 خصوصیات 9 خصوصیات دی گئی ہیں ان کو لکھیں گے۔ اور ان کا بھی لکھنے کا طریقہ یہ کہ زمین کی خصوصیات کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے جو ہے جو خصوصیات ہیں، جیسے پہلی خصوصیت قدرت کا مفت عطیہ، دوسرا محدود مقررہ مقدار، یہ آپ ایک ایک لائن میں پہلے ہیڈنگز لکھتے جائیں گے، اس کے بعد 1 بائی 1 پہلی ہیڈنگ دیتے ہوئے مارکر کے ساتھ اس کی ڈیٹیل، دوسری ہیڈنگ دیتے ہوئے مارکر کے ساتھ دوسرے کی ڈیٹیل، تو اس طرح سے آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کریں گے تو یہ اس میں سے آپ کو 10 میں سے 8 نمبر مل جائیں گے۔ بچوں آج کا لیکچر میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، اگلا لیکچر میں ہم زمین کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔